السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ۔ میں ہوں دردانہ نجم اور آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے بیننگ آف ٹک ٹاک ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ جی ہاں، امریکہ نے ایک بار پھر ارادہ کیا ہے ٹک ٹاک کو بین کرنے کا۔ اس سے پہلے 2020 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر تھے، انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ٹک ٹاک کو بین کیا تھا یو ایس میں، لیکن ٹک ٹاک پھر اپیل میں گیا اور امریکن کورٹس نے اس فیصلے کو، جو صدر کا فیصلہ تھا، اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا۔ لیکن اس بار جو ہاؤس اسپیکر ہیں مائک جانسن اور جو سابقہ ہاؤس اسپیکر ہیں نینسی پیلوسی، انہوں نے مل کر ایک ایکٹ پاس کروایا ہے کانگریس سے، جس کا نام ہے پروٹیکٹنگ امیریکنز فرام دی کنٹرول آف فورن اپلیکیشن۔ اور ایک بہت بڑی تعداد کانگریس کی ہے جنہوں نے اس کو بل کو پاس کیا ہے، جس کے تحت اس بل کا جو ٹیکسٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹک ٹاک سے جو ہے نیشنل سیکورٹی تھریٹس ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ امریکن گورنمنٹ کو ٹک ٹاک کا جو ڈیٹا کلیکشن کا اور ڈیٹا سٹوریج کا جو سسٹم ہے اس پر اعتبار نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے جو چائنا کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے، اس کا ایک قانون ہے کہ وہ جب چاہے کسی بھی کمپنی کو اس سے ڈیٹا شیئر کرنے کا کہہ سکتی ہے۔ یہ ان کے قانون کا ایک حصہ ہے۔ تو اگر یہ قانون ہے تو امریکن گورنمنٹ کو اس قانون پر اعتراض ہے، جو کہ قانون ہے بھی، اور ان کو یہ اعتراض ہے کہ اس طرح سے یہ ڈیٹا جو ان کی کمیونسٹ پارٹی ہے اس کو اگر شیئر ہوتا ہے تو وہ اس کو استعمال کر کر امریکہ میں پولرائزیشن، امریکہ کے جو لوگ ہیں ان کے اندر ڈویژن پیدا کی جا سکتی ہے۔ بہرحال اس میں کتنی سچائی ہے اس کے حوالے سے تو کوئی بہت زیادہ ایویڈنس نہیں پیش کیے گئے۔ ایک معمولی سی رپورٹ ہے جو وال اسٹریٹ جرنل میں جنوری میں شائع ہوئی تھی، جنہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ جو ڈیٹا اتنا سیکیور نہیں ہے ٹک ٹاک کے پاس۔ اچھا، اب ٹک ٹاک کے جو یوزرز ہیں، امریکن یوزر، ان کی تعداد کم از کم 170 ملین بتائی جاتی ہے، لیکن جو ٹک ٹاک کی جو کمپنی امریکہ میں ٹک ٹاک کو آپریٹ کرتی ہے، بائٹ ڈانس اس کا نام ہے، انہوں نے بہت یقین دہانی پہلے بھی کروائی تھی امریکن گورنمنٹ کو اور اب بھی کروائی ہے کہ امریکہ جتنا بھی یہ ڈیٹا ہے امریکن یوزرز کا، یہ محفوظ ہے، کیونکہ اس کو سٹور کیا گیا ہے جو سرورز امریکہ میں ہیں، نہ کہ ان سرورز میں جو چائنا میں ہیں۔ بہرحال ابھی تو یہ جنگ شروع ہوئی ہے، اب دیکھتے ہیں، کیونکہ سینٹ میں اس وقت کنٹرول جو ہے میجورٹی میں ریپبلکنز ہیں، اور ایک حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو پہلے ٹک ٹاک کو بین کرنا چاہتے تھے، اب وہ ٹک ٹاک کے حق میں ہیں۔ اس کی 3 وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بائٹ ڈانس کمپنی ہے، ون آف دی انویسٹرز آف دیٹ کمپنی از آلسو دی ون آف دی انویسٹرز آف ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن کیمپین۔ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ون آف دی پوٹینشیل بائرز آف ٹک ٹاک، اگر اس کو بیچا بھی جاتا ہے تو obviously یہ ایک شارٹ ڈیوریشن کی ویڈیو بنانے والا پلیٹ فارم ہے، اور اس کا جو کمپیٹیٹر ہے وہ ظاہر ہے سب سے بڑا جو کمپیٹیٹر ہے، ویسے تو مائکروسافٹ بھی اس کو خرید سکتا ہے، جیسے کہ بات ہو رہی، گوگل بھی خرید سکتا ہے، لیکن میٹا، فیس بک جو ہے، کیونکہ وہ بھی شارٹ ڈیوریشن کی، انسٹاگرام بھی شارٹ ڈیوریشن کی ویڈیوز، ریلز جو ہیں وہ وہاں اپلوڈ کی جا سکتی ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کچھ عرصہ پہلے ایک ڈاکیومنٹری آئی تھی جس میں یہ اسٹیبلش کیا تھا کہ میٹا نے جو بائیڈن کی کو پریزیڈنٹ بننے میں بہت ہیلپ کی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی بے ایمانی کے تحت ہوا تھا یہ کام، لیکن obviously جو یہ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے، ان کے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ بہت ایکوریٹ ہوتا ہے، وہ بہت پرسائسلی جو ہے ٹارگٹ آڈینس تک اپنا میسج جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں، جس سے جو ڈیسیجن میکنگ کو انفلوئنس کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایک یہ جو غصہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے دل میں میٹا کے خلاف، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ میٹا اس کو خریدے۔ تو تیسری وجہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ جو ایک بہت بڑی تعداد سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی وہ یوتھ ہوتی ہے، تو اس کو بین نہ کرنے کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ جو کھڑے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک جو یوتھ ہے اس کو انٹائز کریں، اپنی طرف بلائیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں، ویسے تو مجھے تینوں ریزنز جو ہیں وہ بالکل صحیح لگتی ہیں، تینوں ریزنز ہی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ریپبلکنز جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ وہ جو ہے ٹک ٹاک جو ہے وہ بین ہو۔ لیکن اگر ہم اس کی اکنامک امپلیکیشنز دیکھیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ according to the figures shared by TikTok itself,
امریکہ میں چھوٹی بڑی کمپنیز کو ملا کر کچھ 7 ملین کے قریب ایسی کمپنیز ہیں جو ٹک ٹاک کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ 7 ملین تو کمپنیز ہی ہیں، تو ان میں لوگ جو جاب کر رہے ہیں ان کے حوالے سے تو یہ بہت ایک اس کو اگر آپ ویسے بھی کوئی بھی اگر پروجیکٹ ہوتا ہے اس طرح کے تو اس کے ملٹیپل جو ہیں وہ ریپل افیکٹس ہوتے ہیں. تو اگر وہ اسٹیبلش ہوتی ہے تو اس کے بھی بہت پازیٹیو افیکٹس ہوتے ہیں، ملٹیپل پازیٹیو افیکٹس ہوتے ہیں. تو اگر وہ ختم بھی ہوگی تو اس کے بھی ملٹیپل ڈاؤن سائڈ نیگیٹو افیکٹس ہوں گے. تو کتنے ہی لوگ جو ہیں ان کی جابس جو ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں گی جاب، اور کتنے ہی لوگ جو ہیں ان کا انویسٹمنٹ جو ہے اس کو نقصان ہوگا، اور کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے. کیونکہ یہ جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے ان کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد فری لینسرز کی جو ہے وہ اٹیچ ہوتی ہے. بہرحال ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ ایک کا جو دیکھیں اگر یہ اس کا ایک سینیریو تو یہ ہے کہ فوری طور پر اگر ایک سینیریو یہ ہے کہ اگر سینٹ اس کو پاس کر بھی دیتی ہے اور جو بائیڈن جو ہے بہت اینکشیس بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ آئے اور میں فوری طور پر اس کو سائن کروں، اس کو امپلیمنٹ کروا دوں اس بل کو. اگر یہ لا بن بھی جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ٹک ٹاک اپیل میں جائے گا، اور اگر وہ اپیل میں جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی لیگل بیٹل چلنے والی ہے. یہ نہیں کہ سال 1.5 سال کی والی بات نہیں، ایک لمبی بیٹل چلے گی. دوسری جو چیز ہے کہ اگر فار انسٹنس یہ ریٹیفائی ہو بھی جاتا ہے تو پھر بھی اس کے انویسٹر کو ڈھونڈنا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی کمپنی تو ہے نہیں. کچھ جگہوں پہ کہتے ہیں کہ 200 بلین ڈالر کی ورتھ کی یہ کمپنی ہے، کچھ کہیں جگہ پہ فگرس 265 بلین ڈالرز آتا ہے. تو اس کو خریدے گا کون؟ میٹا خریدے گی، مائکروسافٹ خریدے گا، گوگل خریدے گا. وہ خرید سکتے ہیں لیکن پھر اینٹی ٹرسٹ لا کا کیا کریں گے جو کہ پابند کرتا ہے کہ کوئی بھی کمپنی خاص سائز سے زیادہ بڑی نہیں ہو سکتی امریکہ میں. اٹ ہیز ٹو کٹ ڈاؤن اٹس سائز ٹو اے سرٹن، مطلب آپ کیا کہہ سکتے ہیں، خاص ایک بس اس کی ورتھ ہونی چاہیے، ناٹ کہ وہ ایک مونوپلائزیشن کی کیفیت میں یا سچویشن میں وہ آ جائے. تو بہرحال یہ کنسٹرینٹس جو ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کنسٹرینٹس کو کس طرح سے ایڈریس کیا جاتا ہے. لیکن زیادہ تر جو امید یہی ہے کہ ریپبلکنس جو ہیں جو اس وقت سینٹ کے میجورٹی میں ہیں وہ اس بل کو جو ہے وہ پاس ہی نہیں ہونے دیں گے. اور ایک دفعہ پھر جو امریکہ کی کوشش ہے کہ وہ چائنا کو کنٹین کرے تھرو ٹیکنالوجیکل سیٹ بیکس، وہ اس میں ناکام ہوں گے. ابھی تک تو خیر امریکہ نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے چائنا کو. سیمی کنڈکٹر کی مارکیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انڈیا کی طرف بہت تیزی سے ڈائیورٹ ہو رہی ہے، اور بہت سارے امریکن برانڈس ہیں جو چائنا میں بنتے تھے جیسے آئی فون ہے اور اس طرح کے اور بہت سارے برانڈز ہیں، ان کے ہم نے دیکھا کہ پلانٹس جو ہیں وہ انڈیا میں بھی اسٹیبلش کیے گئے ہیں، ویتنام میں بھی ان کو لے کر جایا گیا ہے. تو چائنا کو ویسے بھی بہت کچھ عرصے میں نقصان بھی ہوا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ابھی بھی چائنا اور امریکہ جو ان کی ٹریڈ ہے اس کا والیوم بہت زیادہ ہے، وہ ٹریڈ بھی کر رہے ہیں، لڑ بھی رہے ہیں، ٹریڈ بھی کر رہے ہیں. لیکن بہرحال چپ جو انڈسٹری ہے اس کو بہت نقصان پہنچایا ہے چائنا کی چپ انڈسٹری کو امریکہ نے. تو اور اسی لیے امریکہ جو ہے وہ ان تمام ممالک کا جو جن کو چائنا کے جو پوٹینشیل دشمن سمجھے جاتے ہیں یا فورس سمجھے جاتے ہیں یا کمپیٹیٹر سمجھے جاتے ہیں ریجن میں، جیسے آپ سمجھ لیں کہ فلپینس بھی ہے، ویتنام بھی اس میں آتا ہے، انڈیا بھی اس میں آتا ہے. تو امریکہ آپ دیکھیں کہ جاپان بھی اس میں آتا ہے. تو امریکہ ان ملکوں کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر ان کو سپورٹ کرتا ہے اگینسٹ جو ہے وہ چائنا کے. اور انڈو چائنا جو سی ہے اس پہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح سے بہت ساری ایسوسیشنز، بہت ساری جو ہے وہ الائنسز بنے ہیں. کویڈ اس میں سے ایک ہے جس کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے. اور اس وقت سب سے زیادہ مدد جو ہے چائنا کو کنٹین کرنے میں وہ ظاہر انڈیا جو ہے وہ چائنا کی کر رہا ہے. لیکن چائنا نے ایک بہت ہی مزیدار قسم کا بیان ابھی دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ انڈیا اور امریکہ مل بھی جائیں تو چائنا کی ڈیولپمنٹ کو جو ہے وہ ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. بہرحال ٹک ٹاک کیا مستقبل ہے؟ پہلے بھی میں جیسے آپ کو کہا انڈیا میں بھی ایک دفعہ یہ بین کیا گیا تھا، لیکن وہ اس وقت لداخ کا ایشو چل رہا تھا، بارڈر جو کانفلکٹ تھا چائنا اور انڈیا کے درمیان. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ریوائیو ہو گیا کیونکہ انڈیا کا بھی بہت بزنس جو ہے وہ افیکٹ ہوا تھا جو ٹک ٹاک سے منسلک ہے. اور پاکستان میں بھی یہ بین ہوا ایک دفعہ، لیکن وہ ہمارے تو مورل ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہوا تھا. بہرحال let's see, only time will tell what will be the fate of
ٹک ٹاک ان دی US. اسی کے ساتھ السلام علیکم.